آپ ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ بھائی اس کے لیے تو مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑے گی، لیکن آپ سب صحافیوں کا حق مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں جی۔ میں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو ایک سال سے افغانستان پاکستان کے درمیان کچھ ناراضگیاں چل رہی تھی، خاص طور پر پاکستان میں جو اسٹیٹ کے اوپر، فوج کے اوپر، پولیس کے اوپر حملوں میں اضافہ ہوا، تو یہ بڑی ناراضگی کا باعث تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام شعبوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کے راستے مسدود ہوتے چلے گئے۔ تو یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی ہم سب کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی پوری تاریخ میں اگر کوئی پاکستان دوست عنصر موجود ہے تو وہ یہی امارت اسلامیہ اور تحریک طالبان افغانستان ہی ہے۔ اور جب پہلے ملا عمر مرحوم کی قیادت میں انقلاب آیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے ان کو باقاعدہ تسلیم کیا تھا۔ پھر ظاہر ہے جی کہ ہر ملک کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی میرا دوست ملک ہو۔ افغانستان صرف امارت اسلامیہ کی صورت میں ایک پاکستان دوست ملک کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن ایسے ایسے واقعات ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ آرزوئیں جو ہیں وہ ماند پڑ گئیں اور وہ امیدیں جو ہیں وہ خاکستر ہونے لگیں۔ تو اس حوالے سے پھر جب امارت اسلامیہ نے مجھے دعوت دی کہ آپ افغانستان آ جائیں تاکہ ہم کچھ معاملات پر بات کر سکیں، تو میں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو اور اس سے جو ہمارے اسٹیٹ کی متعلقہ ادارے ہیں یا شخصیات ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا کہ مجھے دعوت ہے، میں جا رہا ہوں اور ایک وفد لے کر جا رہا ہوں، تو اس میں اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے، ہماری ریاست کا سوچ کا زاویہ کیا ہے، ہمیں وہاں پر بات کرنی ہے تو کس زاویے کے ساتھ کرنی ہے، کن ترجیحات کے ساتھ کرنی ہے۔ تو اس چیزوں پر میں نے اعتماد میں لیا اور میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے مواقع، اس کو میں نے اپنا موضوع بنایا تھا۔ اور پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس چیز میں رکاوٹ کیا ہے یا جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا سبب کیا ہے، اس کو بھی ہم نے ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ چنانچہ انہی خطوط پر ہم نے وہاں پر بات کی، اور سب سے پہلی ضیافت جو ہماری ہوئی پہلی روز وہ مولوی عبدالکبیر صاحب کے گھر میں ہوئی، جو نائب وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے بڑے کھلے ڈھلے انداز کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر بات کی، اور پاکستان کے رویوں کو سراہا انہوں نے، اور پاکستان کو ایک اپنے لیے بڑا سہارا تصور کیا، اور ان واقعات کی طرف بھی نشاندہی کی کہ جو ہمارے درمیان تلخی کا سبب بن رہی ہیں، اور اس پر ان کا مثبت سوچ تھا کہ ہم نے اس کو طے کرنا ہے۔ چنانچہ اسی میٹنگ میں آئندہ آنے والی جو تمام میٹنگیں تھیں تو اس کا ایک ایجنڈا پر ہم نے اتفاق کیا، اور اسی ایجنڈے کے تحت پھر ہم نے ساری چیزیں وہاں ذکر کی۔ تو جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں، چاہے وہ وزراء کی سطح پر تھی، چاہے وہ پرائم منسٹر کی سطح پر تھی، وہاں تو سب کے سب بڑی ہی مثبت اور بڑی ہی ثمرآور نظر آنے لگی ہمیں، اور ہم نے سوچا کہ الحمدللہ اس دورے سے برف پگھل گئی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے کا بریک آؤٹ یہ آیا ہے کہ اس سے حالات جو ہے وہ کسی حد تک نرمی کی طرف یا بہتری کی طرف چل پڑے ہیں؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ بنیادی بات یہ سمجھنی ہے کہ کیا ہم مسئلے کے حل اور اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے گئے تھے یا مسئلے کے حل کی شروعات کے لیے گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا دورہ مسئلے کے حل، مشکلات کے حل کی شروعات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دورے سے اچھی شروعات ہوئیں، اور اس کی جب میں نے تفصیل یہاں پر پاکستان کی وزارت خارجہ
ہمارے جیلانی صاحب خود میرے گھر تشریف لائے اور ایک لمبی میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی اور تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھی. اب یہاں پر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے لیے نظام کار بنایا جائے, ایک میکینزم ہو کہ جس میں انہی خطوط پر ہم اب آگے بڑھیں اور ان مشکلات کو بھی دور کریں جو اس تعلقات کی خرابی کا سبب بن رہی ہیں, ان اسباب کو بھی دور کریں اور ایک دوسرے کو ہم شکایت کا موقع نہ دیں اور تمام چیزیں برادرانہ انداز کے ساتھ اور ایک پڑوسی ملک کے ناطے ہمیں افغانستان کے ساتھ طے کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایسی کون سی لائن تھی یا ایک کوئی ایسی بات جو کہ پاکستان سے متعلق تھی کہ یہ درست نہیں ہے یا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی, کوئی ایسی نشاندہی ان کی طرف سے کی گئی؟ سب سے بڑی بات جس کی مجھے کہنے کی اجازت بھی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے, یہاں پر عسکریت پسند تنظیموں کی طرف سے جو نقصانات ہوئے ہیں, اس پر انہوں نے اپنی خفگی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ پاکستان کی شکایتیں ہمیں بجا لگتی ہے, لیکن ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک پاکستان کی پوزیشن ہے, ایک ہماری پوزیشن ہے. پاکستان چونکہ متاثرہ ملک ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں پاکستان کا ساتھ تعاون کریں, تو اس کے لیے بیٹھ کر ہمیں ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی اور ایک طویل المدت اسٹریٹجی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو اس پر ان کی بھی خواہش تھی اور جو یہاں میں نے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت مناسب بات ہے. اب تو ایران کے ساتھ بھی حالات کچھ ناخوشگوار پیدا ہو رہے ہیں, وہ کسی بھی سطح پہ ہیں, حکومتوں کی سطح پہ ہیں یا کسی ایک خاص مخصوص ایریاز کی سطح پہ ہیں, مگر یہ کہ یہ ایک بہت زیادہ الارمنگ سچویشن میں ہے اور اسپیشلی اس کا پاکستان